مخصوص حالات پیدا کر کے ایران پر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایران ان اقتصادی پابندیوں میں جبکہ ان کا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں تھا، ایک طاقت بن کے سامنے ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے کہ قرضہ لے ہم رہے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہو جانا ہے 22 کروڑ لوگوں پر، اس کی کیا قسط ہوگی، اس کا کیا مارجن، اس کا کیا نقصان ہوگا۔ نقصان انہوں نے ہم پتہ نہیں اس وقت گورنمنٹ میں ہوں گے یا نہیں۔ جب آپ اس طرح کی سوچیں سوچ کر چلیں گے نا جی، اسے اپنا نہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات عمران صاحب یہ ہے کہ آپ اس وطن عزیز کو اپنی ماں سمجھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک کامیاب قوم کے طور پہ ابھریں۔ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب ماضی ہے، ہم دنیا کے سب سے اچھے اور بڑے ریلیجن کے فالوور ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ تمام اقدارات ہیں، ہم انڈس سویلائزیشن والے لوگ ہیں، 7,000 سال پرانی ہماری تہذیب ہے۔ ہم اپنے ماضی کو کیسے سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں آج ترقی کریں؟ دیکھیں، انڈیا جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ انڈیا کامیابی کے تمام ریکارڈز توڑے جا رہے ہیں۔ ہم اسی جو سوئل میں رہتے ہیں، اسی ایریا میں رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن اٹھنا تہذیب ہر لحاظ سے ہماری سیم ہے۔ ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ سفارتی طور پہ کامیاب جا رہے ہیں یا ان کے کچھ اتنا بڑا ملک جو ایک سیکولر ملک ہے، ڈفرنٹ ریلیجنز ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر کامیاب کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ کامیاب ہو رہے ہیں جی، انہوں نے فوکس کیا ہے بزنس پر، انہوں نے فوکس کیا تعلیم پر، انٹرنیشنل ریلیشنز پر۔ آپ ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے ہم تو 75 سال سے جنگ کی تیاری کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا جو پچھلا منی بجٹ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا، اس میں 184 ارب روپے دفاع کے لیے تھے۔ انور مقصود صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ پچھلے بجٹ میں جو تعلیم کے لیے پیسے رکھے گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیسے نہیں رکھے گئے اور وہ گالی دی گئی ہے، اور میں پڑھا لکھا ہوں اور میں گالی میڈیا پر بیٹھ کر دے نہیں سکتا۔ آپ کو تعلیم، صحت اور شعور کے نام پر گالی جیسا بجٹ دیا جاتا ہے۔ سر، پوری دنیا، یہ صدی جنگ کی صدی نہیں ہے، یہ صدی ڈائلاگ کی صدی ہے۔ اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے، پاکستان تینوں طرف سے، ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، اس کے ساتھ ہمارے ڈسپیوٹ چل رہے، دوسری طرف ایران ہے، اس نے بھی ریسنٹلی حملہ ہم پہ کر دیا تھا جو کہ اینی ہاؤ سیٹل کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ تیسری ہماری طرف ہندوستان ہے۔ وہ ملک کیسی ترقی کرے گا جو 3 جگہ، چوتھی طرف ہمارے سمندر ہے؟ تو یہ کیسے ہم ترقی کریں گے کہ ہمارے تمام ہمسایہ ممالک سے ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے سفارتی تعلقات دنیا کے ساتھ صحیح نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا کے ساتھ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اب آپ اگر یہ بات غور سے سنیں نا جی، تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ ایران افغان لڑائی کے ختم ہونے کے بعد مخصوص حالات پیدا کر کے ایران پر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایران ان اقتصادی پابندیوں میں جبکہ ان کا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں تھا، ایک طاقت بن کے سامنے ہے۔ آپ جب تک ان باتوں میں الجھے رہیں گے، آپ نہ ترقی کریں گے نہ خوشحالی۔ ترقی تب ہوگی جب آپ کی فی کس آمدنی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے ملک میں ایک عام آدمی جتنے پیسے کماتا ہے، آپ ٹیکس اور بلز کی مد میں اس سے لے لیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ سروائیو کیسے کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر پڑھ نہیں سکتے، جو معمولی اجرت پر کام کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ پھر اس طرح سے بہت سارے ٹیلنٹ والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے پاس موقع نہیں ہوتا۔ دنیا کیا کرے گی یہ ہم تب سوچیں گے جب ہم دنیا کو فیس کرنے کے لائق ہوں گے۔ اب تک تو ہم آئینے میں اپنی شکل ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ابھی اپنی ترقی کا سفر کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے؟ کیا ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے، فرسٹ سٹیپ لے لیا ہے ترقی کی طرف؟ نہیں جی، ہم نے صرف ابھی تک ایک جنگ کی تیاری کی ہے جو شاید 100 سال اور نہ ہو، تو اس کے جو خطرناک نتائج ہیں اکانومی ڈراپ ہو جانے کی شکل میں، وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوا جی کہ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے اور 3 ہی دفعہ ملک بینک کرپٹ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں چوتھی دفعہ کیا فارمولیشن لے کے آئے ہیں وہ ہمارے لیے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، انہوں نے بینک کرپٹ کر دیا۔ آصف زرداری صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح کا کہ، اور کوئی بھی آپ کسی سے اگر قرضہ لیتے ہیں نا، تو آپ اس کی قسطوں کی مد میں دیکھتے ہیں مجھے اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔
ہمارے سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے کہ قرضہ لے ہم رہے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہو جانا ہے 22 کروڑ لوگوں پر. اس کی کیا قسط ہوگی, اس کا کیا مارجن, اس کا کیا نقصان ہوگا. نقصان انہوں نے, ہم پتہ نہیں اس وقت گورنمنٹ میں ہوں گے یا نہیں. جب آپ اس طرح کی سوچیں سوچ کر چلیں گے نا جی, اسے اپنا نہیں سمجھیں گے. سب سے پہلی بات عمران صاحب یہ ہے کہ آپ اس وطن عزیز کو اپنی ماں سمجھیں. جب تک آپ اسے اپنی ماں نہیں سمجھیں گے, اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے, نہ یہ ماں کہلانے کے لائق ہوگی اور نہ ہی ماں کا گوشت کھانے والا بیٹا کہلانے کے لائق ہے. سب سے پہلے آپ اسے اپنی ریاست سمجھیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت تھا پاکستان کا مطلب کیا, لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. اب لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا تھا, کیا راج کے لوٹ سے کار مجا. اب یہ نا جی لٹ کا ایک بازار ہے. ہمارے آس پاس جو ہمارے ہمسائے ہیں, 28-30 لاکھ کی تعداد میں افغان آئے ہیں, انہوں نے یہیں سروائیو کیا, انہوں نے اپنی غلط سلط چیزیں یہیں بیچی. آپ دوائی لے کے جاتے ہیں, گندم لے کے جاتے ہیں, بیچ کے آپ کوکین اور اسلحہ جاتے ہیں. میرے بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سر پوری دنیا کے لوگ دوسرے ممالک میں جا کے رہتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا کہ ایسے پیرامیٹرز رکھے. اب آپ سنگاپور میں جائیں, اگر آپ کے پاس ڈرگز ہے تو فوراً اسی وقت آپ کو ہینگ کر دیں گے. سعودی عرب میں آپ جائیں, جو وہاں پہ ڈرگز جو ہیں وہ اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ہینگ کر دیں گے. پاکستان میں ایسا سسٹم ہی کیوں نہیں آ سکا کہ اس طرح کی چیزیں, دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ ریسٹرکشنز پیدا کرے, اور آنے جانے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, سول ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر ڈرگ کنٹرول جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. افغان یہاں پہ آ رہے ہیں, گندم لے کے جا رہے ہیں, ڈرگز یہاں پہ بیچ کے جا رہے ہیں, تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ افغان یہاں ڈرگز بیچ کے جا رہے ہیں اور آپ انہیں روکیں گے. اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور, شاید آپ نے واقعہ سنا ہو کہ وہاں لڑکیوں کو, جو طالب علم میں گھر سے لوگ بچیاں پڑھنے جاتی تھیں, وہاں ہاسٹل میں رہتی تھیں, انہیں آئس کے نشے پر لگا کر ان سے نامناسب حرکتیں بھی کی جاتی تھیں. اور آپ نے ان سب لوگوں کو بری کر کے ایسے دوبارہ جاب پر بٹھایا جیسے پتہ نہیں وہ کتنا پاکیزہ کام کر رہے تھے. آپ گورنمنٹ کی ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, 3.5 سال بعد عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا جاتا ہے تو وہ باہر کھڑے ہو کے پہلی بار یہ کرتا ہے کہ اقتدار منتقل ہی نہیں ہوا تھا. کون سی گورنمنٹ ہے؟ یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں بنتی, یہاں ایک لوبی, وہ اپنی پسند کا بندہ لا کے, یہ جو اب بیٹھا ہوا ہے, اس نے 3.5 مہینے میں 3 مہینے میں الیکشن ممکن بنایا اس نے. کل اگر آپ کو کال آ جاتی ہے کہ الیکشن مئی پر یا جولائی پر پوسٹ پون کر دیا گیا, آپ کے پاس کوئی وجہ ہے بتانے کی؟ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا, پھر اس کی آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے؟ آپ کسی پارٹی سے, ادارے کا کام نہیں ہے کسی سے ذاتی دشمنی پر اتر آئے, اس کا نشان ختم کر دو جی, اس کو جماعت ختم کر دو جی. چلیں اگر ہمارا تعلق عمران خان سے نہیں بھی ہے, ہمارا پاکستان سے تو تعلق ہے نا. تو اگر اس طرح کے آپ قانون بنائیں گے, اس طرح کی آپ صورتحال بنائیں گے, لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے, پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں باہر سے کوئی آ کے یہاں پیسے لگائے. یہاں عمران صاحب آپ کی عزت نہیں ہے, وہاں سے دبئی سے یا سعودیہ سے یا باہر سے آئے ہوئے کسی انویسٹمنٹ کی عزت ہوگی. اگر آج تک آپ نے جتنے حکمران قتل ہوئے ہیں, کسی کا قاتل تلاش کیا یا ملا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں ایک ایسی غیر یقینی صورتحال ہے, اور اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس صورتحال بھی کوئی نہیں. یعنی اس ملک کے لوگ اگر صبح 1,000 روپے لیٹر پیٹرول کر دیا جائے تو آپ کو زبان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اس کے خلاف کھڑا کوئی نہیں ہوگا. اس کے لیے کھڑا کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف یا ایک ادارے کی طرف سے یہ پرائس ہائیک کی گئی ہے. لوگ اس کے اوپر ریٹیلیشن کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ جتنی دفعہ بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کی ہے, ابھی بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور مختلف اداروں نے, مطلب اداروں کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, حل کوئی نہیں نکلا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے, پاکستان کامیابی کی طرف بڑھے اور وہ تمام اقدامات کرے جن سے ترقی آتی ہے. آپ کے پاس مائک ہے, آپ ایک چینل پر کام کر رہے ہیں, اور آپ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جس میں آپ 0.4 ہیں. اگر یہ 94.4 ہوتا, آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس طرح سے اس قوم کے ساتھ ضمیر فروشی کی جا سکتی تھی یا زیادتی کی جا سکتی تھی؟ 70 سال سے سب سے اہم کوشش جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم ہی حاصل نہ کریں.
اور 7ویں 8ویں تک ماں باپ کوشش کر کے بچے کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اسے خود ہی کہتے ہیں یار ہم تیرا بوجھ نا تعلیم کا نہیں اٹھا سکتے۔ آج تک آپ نے سنا کہ ہماری ریاست نے کہا ہو کہ وہ بچے کی تعلیم کا بوجھ اٹھائے گی، مفت پڑھائے گی؟ بچہ سکول جاتا ہے جی، بازار میں علی 50 روپے کی کاپی کے اوپر وہ اسکول والے اپنا سٹکر لگا کر اسے 100 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں تعلیم دھندا، آپ کے ہاں صحت دھندا، آپ کے ہاں انصاف دھندا، آپ کے ہاں سیاست دھندا۔ آپ ایک دھندا کرنے والی عورت کی مانند ہیں۔ دھندا کرنے والی عورت پاک باز ہو سکتی ہے لیکن اسے ماننے گا کوئی نہیں، لہٰذا آپ کی ترقی کے راستے میں ایسی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں کم از کم آپ نہیں گرا سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعد خوشحالی آ جائے، ہمارے بعد والے لوگ آزادی دیکھیں۔ ایک بندہ آیا جس نے آپ کو بتایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اور اس مد میں نے جب جنرل حمید گل صاحب کا انٹرویو سنا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ غلام اسحاق خان نے جرنیلوں سے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ حمید گل بہترین چوائس ہے، لیکن کوئی نہیں چاہتا وہ آرمی چیف بنے۔ یہ جو کوئی ہے نا، اور آپ کے ہاں جب یہ ڈیم کوئی جو ہے یہی ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ ہے، اور آپ ڈیم بنانے لگے ہیں تو ڈیم ہماری لاشوں پر بنے گا۔ پاکستانی اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور ایران نے آپ سے کئی دفعہ درخواست کی کہ یہ بلوچ ملیٹنٹس ہیں، یہ ہمارے ایریے میں مداخلت کرتے ہیں ہماری ریاست کو کی خود مختاری میں، تو آپ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آخر کوئی دلچسپی تو ان بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ ہے نا آپ کو؟ آپ نے 54 سال سے کوئی جنگ نہیں لڑی، آپ یہاں سے چیچاوت نہیں جاتے ہوئے کسی گاؤں کے باہر، کی گاؤں کے باہر 2 بورڈ لگے ہوئے ہیں شہید۔ 54 سال سے آپ نے جنگ نہیں لڑی، وہ 17 سال کے لڑکے کدھر شہید ہوئے؟ آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ترقی کرنے کے لیے آپس میں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے جس کے آپ لائق نہیں ہیں۔ تو کیسے ہم پھر ہماری ترقی کے لیے کیا کوئی ایسا آپشن ہے ہمارے پاس کہ جو ہم اڈاپٹ کریں، کوئی حل، کوئی ایسا سلوشن، کوئی ایسی ریمیڈی کہ جو ہم اڈاپٹ کریں اور ہم بھی جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں ایک کامیاب ملک کے طور پہ کھڑے ہوں؟ ہاں جی، اس سلسلے میں آپ کو اپنے اندر سے غدار ختم کرنے ہیں، اور اگر آپ کی تعداد 22 کروڑ ہے تو تقریباً 14 کروڑ غدار ہے۔ آپ پھر دیکھ لیں کتنی ڈیمالش کر کے آپ پھر ترقی کر سکتے ہیں۔ ترقی کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہیں جی۔ ہاں اس کی ایک اور صورت ہے، آپ لوگ تہیا کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بچے کام سے آتے ہیں شام کے وقت ان کے لیے 2 گھنٹے کی اسکول میں اسپیشل کلاس ہو اور انہیں دوسرے بچوں والی ہی ڈگریاں دی جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں قرآن پاک پڑھائیں۔ عمران صاحب، آپ پوسٹ گریجویشن کی آپ نے، پھر آپ جاب کی تلاش میں لگ گئے، پھر آپ شادی ہو گئی، پھر آپ امریکہ جانے لگ پڑے۔ یہ ساری کوششیں کر کے بالآخر آپ پتہ کیا کریں گے؟ آپ سفید داڑھی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ یار اب پڑھ لو، ضرور بوڑھے ہو کے قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہوں گی، پھر ہی پتہ کرو گے اللہ کا راستہ کیا ہے، تو بھی پتہ کر لیں۔ ہم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتے، مسلمان اس کے علاوہ کہیں کا، آپ پینٹیں پہن کر، کچھے پہن کر، بیچ پر نہا کر، بلڈنگیں بنا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی آج سے 1400 سال پیچھے ایک محبت والے شخص سے جڑی ہوئی۔ ہم جب تک اس سے رجوع نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ اور آپ کے ملک میں تو ایسے حالات ہیں کہ اب جس کے پاس 20 لاکھ روپیہ نہ ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ عثمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔